अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। मेरे पाकिस्तानियों, घबरा मत जाना, मैं तुमसे खुशी की एक खबर शेयर करने जा रहा हूं जो अब तक खबर तो नहीं रही लेकिन लाजिम है कि तज्जिया किया जाए। हैंडसम सरकार ने, जो कि अपने तौर पर उस एक माइकल जैक्सन के मुताबिक जिसे इंसाफ से ज्यादा मीडिया कवरेज का शौक था, उसके इस बतलाए हुए हैंडसम ने हमारी आंख का सुरमा भी चुरा लेने का अहद कर रखा है और अपने वादे की, जिसको कहते हैं पासदारी करते हुए, मेरे नाम नेहाद सादिक और अमीन वाली बिला वजह के मदीना ने एक मरतबा फिर अवाम की कमर पर एक ऐसा कारीवार किया है कि तुम और तुम्हारी आने वाली 700 नस्लें याद रखेंगी कि तुमने कभी तब्दीली का ये सुरमा अपनी आंखों में कितने चाव से लगाया था, लेकिन इस तब्दीली ने तुम्हारी आंखों में जख्म, फोड़े पैदा कर दिए हैं। साल के 15 दिन के अंदर अंदर 2 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का तोहफा देने के बाद अब हैंडसम हुकूमत ने, जिसको कहते हैं बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। और बिजली की कीमत में इजाफा कितना किया है? सिर्फ ₹1.95, 5 पैसे का हिसाब यहां है नहीं, इसलिए ये इजाफा आप समझिए ₹2। और ₹2 से किसी को मौत थोड़ी आ जाती है, नहीं, ₹2 से हमें तो मौत नहीं आने की, लेकिन वो जो मजमूई तौर पर 200 अरब रुपए बनेंगे, वो जितने अनमोल रत्नों की, जितने नाम नेहाद सादिक और अमीन के अनमोल रत्नों की जेब में जाएंगे, उसका अंदाजा तो करो। तुम कम से कम किसी के काम तो आ रहे हो। इलेक्शन में फंड लिए थे, उनको वापस भी करना है। किसी को चीनी के जरिए खिला रहा हूं, किसी को जो है वो किसी और जरिए से खिला रहा हूं, मेरे किचन का खर्चा भी चलना है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पाकिस्तानियों समझो, तुम तो हो ही गधो। तुम तो कभी नवाज शरीफ से ठगे जाते थे, कभी बेनजीर से। क्या हुआ एक मरतबा तुमने तब्दीली के नाम पर मुझसे ठग लिया तो क्या हुआ? अगली मरतबा फिर कोई आएगा तुम्हें लूटने के लिए। इस मरतबा मुझे मौका दो और देखना मैं तुम्हारी चीखें ना निकलवा दूं तो मेरा नाम बदल देना। हालांकि मेरे नाम में भी अब कुछ रखा तो नहीं, वही पुराना गाना है, नवाज शरीफ चोर था और आसिफ अली जरदारी डाकू है। लेकिन नवाज शरीफ के चोर और डाकू इस एक हुकूमत में पीटीआई का पट्टा पहन करके, पट्टा आप समझते होंगे कौन पहनता है, लेकिन पीटीआई का वो पट्टा पहन करके, और उनको जो है वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज दी गई हैं खाने कमाने के लिए। उन्हीं में से एक मिनिस्टर जो अयूब खान का पोता है, जो एक डिक्टेटर की औलाद है, और इस एक नाम नेहाद जमहूरियत बरदार हुकूमत में हमारे सरों पर यूं आ बैठा है। लेकिन क्या पहली मरतबा आ बैठा है? वो तो तीसरी मरतबा हुकूमत में है, किसी तीसरी जमात को एंजॉय कर रहा है। पहले नून लीग में था, पीपल्स पार्टी में था, और अब पीटीआई में, और अगली जमात कौन सी होगी ये भी वो ऊपर वाले, यानी गेट नंबर 5 वाले जाने। वो कहता है फी यूनिट ₹2.18 बनता था, लेकिन शुक्र मनाओ हमने कम इजाफा किया। गोया अब भी हम शुक्र मनाएं कि इन, जिसको कहते हैं अनमोल रत्नों ने, इन नाम नेहाद सादिक और अमीन के चाहने वालों ने हम पर कम गजब ढाया। मुझे वो नाम नेहाद इंटेलेक्चुअल जो शराब पीने के बाद मगरिब के वक्त होश में नहीं रहता, मगरिब के बाद उसका जो है ना वो पारा घुमा हुआ होता है, पता नहीं किस चक्कर में, वो जो बिलावजह का इंटेलेक्चुअल है, बिलावजह का शायर है, वो जो कहता था कि नून लीग के दौर में चीखें मरीख तक सुनाई दे रही थी, उस बेहया को अब मेरे ख्याल है आवाम की चीखें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि उसका शराब का कोटा पूरा है। वो जब चाहता है इमरान खान और उसके अनमोल रतन, उसके चमचे उसके घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके उसके मालिश करते हुए नजर आते हैं। वो जब चाहता है तब उसको कोई ना कोई, जिसको कहते हैं ट्रांजैक्शन, उसके अकाउंट में शायद हो जाती होगी, होती है या नहीं वही जाने। अल्लाह की पनाह, तौबा इस्तग़फ़ार। मजीद कहा क्या गया है जनाब वाला, नून लीग के कैपेसिटी चार्जेस, मुआहिदे, बारूदी सुरंगें, ऐसा खसारा छोड़ा है कि अदायगियां करनी ही पड़ी। सर, वो जो बारूदी सुरंगें जो उमर अयूब के नाम पर, जो पिछले वज़रा जो इस वक्त हाफिज शेख के नाम पर, रज़ाक दाऊद के नाम पर है, उनका हम क्या करें? अगर आप इस बारे में भी कुछ बताते तो मेरे ख्याल है हम पर एहसान ही हो जाता। ये हर मरतबा चोला बदल बदल करके हमें लूटने आते हैं। आप कहते हैं पिछले वाले चोर थे, पिछले वालों के हाथ और पांव तो आप ही लोग थे, वो उनके आंख नाक कान तो आप ही लोग थे, तो आप कैसे हाजी निकले? ये खान साहब समझा नहीं पा रहे। और आपकी तो चलो दिहाड़ी लगी हुई है, मैं समझ सकता हूं। कहते हैं 43% महंगी बिजली बनती है, अगर कर देते तो ₹9 यूनिट इजाफा करना पड़ता। मईशत का पहिया तेजी से चल रहा है। ओ भाई ओ सूरदास, वो पहिया मईशत का नहीं, वो तुम्हारी गाड़ियों का पहिया है, जो हमारे हाथ पैर नाक कान आंख से गुजर रहा है, वो हमारे वजूद को जो है वो लपेटता हुआ चला जा रहा है और तुम्हें खबर नहीं आ रही।
کیونکہ تم اقتدار کے محلات میں ہو, بلند مقابر میں قید ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بارات جا کر رہی ہے, حالانکہ پتہ تو تمہیں سب کچھ ہے, پتہ تو تمہیں سب کچھ ہے, لیکن وہ کہتا ہے نا اللہ رب العزت کی جسے میں ہدایت نہ دوں پھر اسے کوئی راستی پر نہیں لا سکتا, پھر اسے کوئی راستی پر نہیں لا سکتا. تھوڑی سی آبجیکشنیبل ان تبدیلی برداروں کے لیے خبر یہ بھی ہے اللہ کی پناہ کانگی کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. یہ اشیاء کچھ زیادہ وہ نہیں ہے امپورٹنٹ, چینی ہوگی, دالیں ہوں گی, آٹا ہوگا, فلانا ہوگا, ڈھمکانا ہوگا. تم لوگ کھاتے ہوئے سب کچھ نہیں نا, تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے, افغانستان ہم نے اپنے بھائیوں کے پاس گندم بھیج دی تھی اس لیے کہ تم لوگ تو ہمارے چاچے مامے ہو, تم لوگوں کا تو ہمیں خیال ہی نہیں تھا. یہ ایسی ریاست مدینہ ہے جو اپنے ماں, یہ کس قسم کی سوتیلی ماں ہے جو اپنے بچوں کے ہاتھ سے نوالا چھین کر کے اور دوسروں کو دے رہی ہے. امت مسلمہ کے یہ مامے پتہ نہیں کہاں سے ہم پر نازل ہوئے ہیں, پتہ نہیں یہ باپ بیٹا کی حکومت اور کیا گل کھلانے پر تلی ہے. میں تو حیران ہوں خدا کی قسم. وہ اندھے بہرے انٹیلیکچوئل, وہ بدبخت جو حکومت کی لنترانیاں گاتے نظر آتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اگر نہ ہوتی تو پاکستان ڈوب جاتا. میں ان بے شرموں سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی ایک دن کے لیے بھی لقمہ حلال تمہارے ماں باپ نے تمہارے حلق میں غلطی سے ڈال دیا تھا تو کم از کم اس کا تو رزق جو کہتے ہیں اس کا تو حق ادا کرو. زندگی میں ایک نیک کام تو کر جاؤ, کسی ایک بات پر تو عوامی مسیحائی کا حق ادا کر دو. مگر نہیں, انگور کی بیٹی نے تمہارے اعصاب کو خبط کر دیا ہے. میرے پاکستانیوں, ایک اور خبر ہے, لیکن آپ کو قسم ہے اللہ رسول کی, آپ نے اس پر بھی نہیں گھبرانا. وہ جو نہیں تھا اپنا صادق اور امین جس نے مجھ سے اور تم سے چندہ مانگ کر کے ایک اسپتال بنایا, پھر ہم پر احسان بھی جتلایا, اور اس کے بعد اسی اسپتال پہ چڑھ کر کے ایوان وزیر اعظم میں چھلانگ لگا دی. وہ جس نے ہم سے ہی پیسے لے کر کے چندہ مانگ کر کے نمل یونیورسٹی بنائی, اور اس کے بعد ہم کو وہ یونیورسٹی دکھا کر کے لیور کیا, اور اس کے بعد ہماری آنکھوں میں تبدیلی کا سرما پھیر کر کے ہمیں اندھا کر کے خود وزیر اعظم بن بیٹھا. وہی نام نہاد صادق اور امین, وہی منتخب وزیر اعظم, اس نے ایک اور کانڈ کیا ہے. لیکن یہ پہلا کانڈ تو نہیں ہے, اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. براڈ شیٹ کے معاملے میں جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب انکوائری کمیٹی کے سربراہ جو ہیں وہ مقرر ہو گئے. یہ سپریم کورٹ کے فاضل جج تھے جو اب ریٹائر ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے چونکہ میرے خان نے نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, پچھلی مرتبہ دیا نا ماشاءاللہ بلال اکبر صاحب کو, میں تو ان کا معتقد ہوں, میں اس ایک نوکری پہ کم از کم خوش ہوا. لیکن میں ان کو نہیں جانتا, اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے کہ ابھی سلسلہ ہے کیا. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں, اور ایک اور محترمہ جنہوں نے ٹویٹ داغا ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں, اور یہ موصوف بھی کہتے ہیں احسن اقبال صاحب کہ عظمت سعید صاحب شوکت خانم کے بورڈ آف گورنرز کے ممبر. شوکت خانم کے بورڈ آف گورنرز پہ ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان, شوکت خانم وزیر صحت چل رہے ہیں ماشاءاللہ خیر سے. کیا ہوا, اس ملک میں کسی کا کچھ ہو گیا؟ پپا جانی کو کوئی فرق پڑ گیا؟ پپا کا تو اپنا دہاڑا بلکہ لگا ہوا ہے, پپا نے تو کچھ نہیں کیا, اور پپا نے ملک میں جمہوریت بھی بحال کی ہوئی ہے. تو کیا ہوا, اپنا تھوڑا سا ٹینیور, آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بڑے معاملات ہیں, لیکن جس کو کہتے ہیں جسے اللہ اندھا کر دے, جسے اللہ گمراہ کر دے, اسے کوئی راستی پر نہیں لاتا. یہ دیکھو نام نہاد صادق اور امین کا مذاق کہتا ہے سزاؤں میں تاخیر سے مجرم بچ جاتے ہیں, اس لیے عدالتی نظام کو بہتر بنا رہے ہیں. جی ہاں منتخب وزیر اعظم صاحب, آپ ٹھیک کہتے ہیں, آپ عدالتی نظام کو بہتر بنا رہے ہیں. اس کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ عزیر بلوچ متعدد کیسز سے جو ہے وہ فراغت پا چکا ہے. کچھ ایک کیسز ابھی تک ہیں, ظاہر ہے کہ مکمل طور پر فارغ بھی کرنا ہے. کیسے اس کو لیڈر بنا کر کے اور پھر دوبارہ لیاری بھیجیں گے, کیسے پھر اس سے بڑے معاملات ہیں اسلحہ سپلائی کروائیں گے, کیسے پھر اس سے لوگوں کو مروائیں گے. یہ کس کی ضرورت ہے؟ کس کو اس صوبے میں رہ کر کے ہمارے بجٹ کو جس کو کہتے ہیں اس کا آخری جس کو کہتے ہیں پیسہ ٹیڈی بھی کھا جانا ہے؟ کوئی تو ہے جس کی اس صوبے میں موجودگی ہم سے زیادہ اس کے رزق کے لیے ضروری ہے. سب جانتے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نام سے مہذب اقوام میں جانا جاتا ہے, لیکن جب ہمارے یہاں کی بات ہو 10 کلو کی دیگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں یہ بات کسی بہت بڑی جگہ کہہ کے آیا ہوں, 10 کلو کی دیگ میں آج اپنے دروازے پہ اتاروں, جس کی چاہے موبائل بلا کر کے میں اس کے ساتھ تاتھیا کروا سکتا ہوں, جس کی چاہے. یہ صوبے میں آئے تھے, یہ ہماری پولیس اللہ کی پناہ راون مار جیسی پولیس, توبہ استغفار, وہ پولیس جو مراد علی شاہ کی وفادار ہو. مراد علی شاہ کیا ہم سے وفادار ہے؟ وہ تو اس مردہ کا وفادار ہے کہ جس کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا. صرف ایجنسیوں سے کنیکشن, صرف اداروں کی خوشامد اور بلاول کی چمچاگیری اور منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنے کے جرم میں اس کو وزیر اعلیٰ بنا رکھا ہے. یہ بات پیپلز پارٹی کی ٹاپ براس, صوبے کی ٹاپ براس,
جس سے ملتا ہوں وہ یہ بات کہتا ہے، جس سے ملتا ہوں جہاں جاتا ہوں وہ یہ بات کہتا ہے۔ مراد علی شاہ آصف زرداری کی چوائس نہیں ہے، مراد علی شاہ بلاول بھٹو کی مجبوری ہے، مراد علی شاہ ایجنسیوں کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے کہ جسے جب چاہیں گے بدل دیں گے۔ جب تک وہ ہمارے ہاتھ میں کھلونا ہے تب تک تو ٹھیک ہے، تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن میں بات کر رہا تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی۔ پولیس نے چمچا گیری کرنی ہے مراد علی شاہ کی۔ آئی جی، اللہ کی پناہ، یہ وہ آئی جی ہے جو خود کڈنیپ ہو جاتا ہے۔ اس صوبے کی ایک بہت اہم ترین شخصیت، اس ویڈیو کو دیکھنے والے سمجھ رہے ہوں گے، اس صوبے کی ایک بہت اہم شخصیت کا اپنا ایک کنٹینر پکڑا گیا، اپنے کئی کنٹینر رادر پکڑے گئے چھالیا کی اسمگلنگ کی کوشش کرتے ہوئے۔ جب پولیس کے اعلیٰ عہدیداران اس قسم کے کانڈ میں ملوث ہوں گے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمیں تحفظ دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے وہ اسٹریٹ کرائم کو روکیں گے؟ اور دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی جو مقدس ہیں، جو محترم ہیں، وہ کبھی تھے کراچی آپریشن جب انہوں نے کیا، جب ہمیں ظلم کے پنجے سے، ایم کیو ایم کی شکنجے سے انہوں نے نجات دلائی، ہمیں کیا پتا تھا یہ 5 کلو دیگ پہ بکنے والے ہیں؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہمارے پیٹرول پمپوں کی زمین کو تاڑتے پھر رہے ہیں؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ اپنا اللہ معاف کرے معاذ اللہ اور پتہ نہیں کون کون سے کاموں میں اگر کہیں اس ڈیٹیل میں چلا گیا تو میرے خیال ایک پروگرام اسی کی نظر ہو جائے گا۔ تو بہرحال میرے پاکستانیوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آٹا نہیں تو کیا ہوا، چینی نہیں تو کیا ہوا، گرمیاں آ رہی ہیں، بجلی نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگا، آپ کو آٹے، بجلی، گھی، تیل، پانی اس کی چکی میں ایسا پیسوں گا کہ تمہاری 14 نسلیں انشاءاللہ تعالی یاد رکھیں گی۔ لیکن اس کے بعد بھی میرا ایک مشورہ ذہن میں رکھنا، تبدیلی وہ بٹن نہیں جو دبانے سے سوئچ اور آ جائے، تبدیلی سال لیتی ہے۔ جب تک 5 سال تک اسے ایک صادق اور امین نام نہاد والی مدینہ کی دیہڑی لگی ہوئی ہے، تب تک چپ کر کے بیٹھے رہو۔ ویسے بھی تمہیں کون سا زندہ رہنا ہے، تم کون سا زندہ ہو، تم تو مردوں سے بدتر ہو اور مردوں کو ان کا کوئی استحصال نہیں کر سکتا۔ لگے رہو۔